صحیح. اچھا میں بس اینڈ پہ کچھ جو موجودہ مطلب چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا دیکھیں ذہن ہندی اقبال نے اس کے بڑے اور ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ گلوبلی بڑی کمپنیز میں دیکھیں جہاں ہندوستانی ٹیلنٹ ہے وہاں مطلب یہ دونوں اس خطے کا ٹیلنٹ تو موجود ہے. اب اس ٹیلنٹ کا صحیح ریپریزنٹیٹیو وہ کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مودی اس کا صحیح ریپریزنٹیٹیو ہے، اور حقیقی اسلام وہ ٹھیک ہے پاکستان میں بھی نہیں ہے اور یہاں بھی کرپشن وہ چیزیں. حقیقی اسلام کا مخاطب جیسے مسلمان ہے وہاں کہیں وہ ہندو نہیں ہے، اگر ہندو ہے تو اس کے لیے اسلام کا پیغام کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ میسیج ہے. اصل میں بدقسمتی یہ ہے نا کہ اسلام کو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھا گیا ہے، اور جو آپ نے ذہن ہندی کی بات کی ہے نا، دیکھیں یہ ہندوستان ویسے تو ہندوستان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. وہی انگریز نے جو تاریخ مسخ کی ہے، جغرافیہ بھی مسخ کی ہے، ہر شے مسخ کی ہے، ٹھیک ہے. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی بر صغیر میں تقریباً 2.25 ارب کے قریب آبادی ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں یورپ کی آبادی شاید اس سے جو ہے نا آدھی سے بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے. وہ بر اعظم ہے، یہ بر صغیر ہے، یعنی بر عظیم بھی نہیں کہا، صغیر ایک چھوٹا. ٹھیک ہے. یہ مطلب سب کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ کا یہ صغیر والا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خیر چلیں یہ ہو گیا، یہ تو چلیں ہم نے کیا ہوگا. اعظم کے ساتھ صغیر، اعظم کے ساتھ چلیں عظیم کر دیتے ہیں، لیکن اعظم کے ساتھ صغیر کیا، یعنی یہ تو بس اصغر ہی ہو گیا نا. ٹھیک. میں فرق بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. رقبے میں کیا ہے، بس یہی ہوگا نا. چلیں وہ 3 گنا بڑا ہوگا یورپ، یہ اس سے 1 تہائی تو ہوگا نا، تو اس سے صغیر تو نہیں ہو جاتا نا. یہ کیا ہے، تاریخ مسخ کی ہے. ایک اور بہت بڑی تاریخ مسخ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں فلسفہ اور علم و حکمت کا گہوارہ ہندوستان رہا ہے. تہذیب بھی پرانی ہندوستان کی ہے. انہوں نے یونان بنائی. وہ یونان کے فلسفی کیا چیزیں تھیں یار ہندوستان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. تو مطلب وہ گوتم بدھ کب کی شخصیتیں، اور گوتم بدھ کے فلسفے کے مقابلے میں افلاطون کیا چیز ہے. تو یہ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. یہ تو خیر ہندوستان کے ساتھ ہی نہیں، ایران کے ساتھ بھی ہوا ہے، مصر کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو یعنی ہندوستان ایک اس کا ایک مقام مرتبہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، اور اسی حوالے سے وہ ذہن ہندی والی ایک بات اقبال نے کی تھی. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ہم ہندو کو یا ہندو مت کو شرک کے ساتھ ہی جوڑ کے دیکھتے ہیں، لیکن اب اس کے اعلیٰ ترین سطح پہ ہمیشہ توحید کی بات بھی رہی ہے. اور اس توحید، بلکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے وہ جو صحف ابراہیم ہے نا، اسی سے یہ بگڑ کے یہ صورتیں بنی ہیں جو بھی اس وقت ان کے یہاں جو واللہ عالم. ہم اسے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ، لیکن کچھ چیزیں ملتی تو ہے نا، جو جیسے ادھر یہودیوں کے یہاں ہیں، ادھر ان کے یہاں ہیں. وہ رنگ کا مسئلہ ایک ہے، گائے کا مسئلہ ہے، پھر یہ کہ وہ جلانا، وہ جیسے وہ جو مجرم کو سزا دے کے اچھوت بنانا، وہ سامری کو جیسے اچھوت بنا دیا تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں واللہ عالم کیسے ہیں. اور یہ بت پرستی جو ہے نا ابراہیمی مذہب میں آئی ہے، مکے میں آ گئی تو ادھر آ گئی، تو کیا اس میں وہ اچھمبے کی بات ہے. یہودیوں نے بھی ڈیمانڈ کر دی تھی کہ جیسے ان کے بت ہیں ایسے ہمارے بھی بنا دیں. تو وہ تو خیر انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ خدا کو سامنے ہو خدا تو پوجنا آسان ہوتا ہے، اندیکھے کو پوجنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے تحت وہ بت عام لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن خاص لوگ تو وہ جو امیجن کر سکتے ہیں ان کے ہاں توحید رہی ہے. ماؤست بھی در حقیقت وہ شرک کی شکل بن گئی، لیکن اصل میں تو توحید کے شوق میں وہ شکل بنی نا. آپ وجود کی وحدت چاہتے ہیں تو اس سے وہ ایک شرک کی صورت آپ نکل آئی. خیر کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اچھا برہمن کے بھی ایک ہیں ذہن ہندی میں، پھر برہمن ایک اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. ان کے لیے جو سوٹیبل آئیڈیالوجی بنتی، دیکھیں آپ ہندو مت کو لے کے چلیں ہندوستان پر تو وہ بنا سکتے ہیں، اگرچہ کہ امکان نہیں ہے، لیکن چلیں اگر فرض کریں آپ وہ ہو بھی جائیں، یہ پوری دنیا کی آئیڈیالوجی تو نہیں بن سکتی ظاہر ہے. جبکہ دنیا گلوبل ویلیج ہے تو وہاں آپ ایک اکیلا یہ ملک لے کے بیٹھیں گے، یہ تو اب نہیں ہو سکتا نا. ظاہر ہے ایسے ہی ہے. وہ آئیڈیالوجی جو گلوبل ہو سکتی ہے، کم از کم وہاں سوچنے والے لوگ تو سوچیں نا. چلیں وہ مودی جی تو نہیں سوچیں گے، اور ان کے یوتھیاز بھی نہیں سوچیں گے، بھگت ٹھیک ہے وہ بھی نہیں سوچیں گے. لیکن یہ کہ وہاں کا کوئی جن کو اللہ نے عقل دی ہے، یا چلیں بھگوان نے عقل دی ہے یا رام نے عقل دی ہے، وہ سوچے نا کہ بھئی دنیا کی گلوبل آئیڈیالوجی کون سی ہو سکتی ہے.
اور دیکھیں ہم یہ بات کہتے ہیں، اسٹڈی کرنے کی بات ہے، ریسرچ کرنے کی بات ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہم ناکام ریاست ثابت ہو چکے ہوئے ہیں ابھی تک 75 سالوں میں، جس مقصد کے لیے ہمارا مقصد یہی تھا، یہ ہم نہیں پورا کر سکے. انہیں اگر پوری دنیا پہ چھانا ہے نا تو ذرا اس آئیڈیالوجی کا تو مطالعہ کریں نا، یہ انہیں دنیا کا بادشاہ بنا سکتی ہے، ان کا ٹیلنٹ بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے. اور اس صورت میں پاکستان تو پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آ کے گرے گا، بلکہ افغانستان بھی گرے گا، بلکہ پورا عالم اسلام آ گرے گا. تو سوچنے اصل میں تو جیسے آپ نے پتہ نا احتجاج کرنے کا ایک طریقہ انگریز نے سکھایا تھا کہ یہ بھی ہے، تو بھائی دنیا اب ہتھیاروں سے تو نہیں فتح ہو سکتی. اب مارکس کا نظریہ پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا تھا، ٹھیک ہے، والٹر اور روسو نے آ کے ہندوستان کو بھی قبضے میں کر لیا اس کے نظریات نے. تو ہندوستان سے اگر یہ نظریہ اسلامی نظریہ اٹھتا ہے تو وہ تو اس کا یہ پوٹینشیل ہے کہ پوری دنیا پہ چھائے، ٹھیک ہے. اور اسی میں نے اس وقت ہندوستان کی فوز و فلاح وہ اصل میں اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، ہندو مت کے ساتھ نہیں. ہندو مت اسے جہاں پہنچا سکتا تھا وہاں پہنچ چکا، اور یہ تباہی کی جگہ ہے. سیکولرزم بھی اب مزید انڈیا میں نہیں چل سکتا، یہاں تک تو لے آئی کانگریس، لیکن اب آگے سیکولرزم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جس درجے کی انتہا پسندی پیدا ہو چکی ہے نا، اسے کوئی مذہبی بارش ہی اب کنٹرول کر سکتی ہے، وہ سیکولرزم اس کی آبیاری نہیں کر سکتا. تو میری سمجھ میں تو یہ باقی بات آپ کو بڑی عجیب لگی ہوگی کہ بھائی ان کو یہ، لیکن ہمارا تو دیکھیں نا اسلام کی دعوت تو عالمی ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے اس پہ، صحیح ہے، بلکہ مسلمانوں کی یہ ذلت و خواری اس لیے ہے کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اور اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسے جب پرائے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں نا، وہ اس کے زیادہ جان نثاری کرتے ہیں اس کے لیے. عربوں کو پہ آیا، لیکن اسے دوسرا جو عروج دیا وہ تو ترکوں نے دیا نا، وہ تو بعد انہوں نے پہلے ٹھکائی کی اور پھر وہی مسلمان ہو گئے. تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو صنم خانہ ہند سے بھی مل سکتے ہیں. بالکل صحیح. بس کنکلوڈ کرتے ہیں، میں تبھی بس